3 رینجر جوان شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کی چیمپئنز ٹرافی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو کہ کافی عرصے بعد آئی سی سی کی کوئی ہمیں ایونٹ پاکستان کو میزبانی کے لیے ملا ہے، جس میں انڈیا پہلے نخرے دکھا رہا ہے۔ 19 سے زائد افغانی گرفتار ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 26 اور 27 جنوری کی درمیانی شب کو ٹی وی پر خبریں چل رہی ہوں اور اس پر یہ دکھایا جا رہا ہو کہ دنیا کا خوبصورت ترین دارالخلافہ، دارالحکومت، کیپٹل اسلام آباد جو ہے، اس کے اندر افراتفری کا ماحول ہے، آگ لگی ہوئی ہے، کنٹینرز کو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کوئی لاکھوں کی گاڑی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کوئی کروڑوں کی گاڑی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کوئی بائکس چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کسی کے پیچھے پولیس لگی ہے، کسی کے پیچھے آرمی لگی ہے، کسی کے پیچھے رینجرز لگے ہیں، کسی کے پیچھے اسلام آباد پولیس لگی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر عالم یہ ہے کہ ساری کی ساری لائٹس اس ایریا کے بند ہیں اور پیچھا کر رہی ہے پولیس ان سب مظاہرین کا، اور ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھاگ چکے ہیں۔ یہ کہانی اور کوئی نہیں، یہ کہانی جو ہے یہ ہمارے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی جو کال تھی 24 نومبر، جس کو لاسٹ کال کہہ رہے تھے، اس کو جو لیڈ کر رہے تھے دو ان کے لیڈر، ایک علی امین کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور اہلیہ عمران خان بشرا بی بی صاحبہ، یہ دو لیڈران تھے جو اس سارے مظاہرین کو، اور جو پروٹیسٹر کہہ لیں، جن کو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور ان سب میں 11-12 بجے جب ان سب کو بھگایا جا رہا تھا تو ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ دو وہاں پر موجود رہی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی خبروں کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور علی امین دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا بھاگ گئے، فرار ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں مفرور ہیں اس وقت وہاں سے۔ اور یہ خیبر پختونخوا کیوں بھاگے ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، تو ان کو وہاں پر ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وہاں پر بھاگ گئے تھے۔ اور اب یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے تقریباً 2-3 دن سے اسلام آباد میں، پاکستان کے دارالحکومت میں، اس کے کچھ میں آپ کو سٹیٹ بتا دوں جو کہ آئی جی اسلام آباد کے مطابق جو کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو کہ نقصان ہوا ہے، اس میں مالی نقصان بھی ہے اور سب سے اہم جانی نقصان ہے۔ 3 رینجرز شہید ہوئے ہیں اس میں، 50 سے زیادہ اہلکار زخمی، اس میں پولیس بھی، اس میں فوج بھی، اس میں رینجرز بھی۔ گرین بیلٹ جلا دی گئی ہے، میٹرو کو توڑا گیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے ہیں سیف سٹی نام کے۔ اور اس دوران ہی سری لنکن کرکٹ کی جو اے ٹیم ہے، کرکٹ اے ٹیم جو ہے، ان کی سیریز ہونی تھی پاکستان میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور سری لنکن بورڈ نے اپنی ٹیم واپس بلا لی ہے ان مظاہروں کی وجہ سے۔ اور کل جب یہ مظاہرین اسلام آباد میں تھے، انہوں نے میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیا ہے، اور یہ میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا، یہ جو ہمارے ایک نیشنل نیوز چینل ہے ان کے اوپر جو خبر بریک ہو رہی ہے، آتھورائزڈ چیزیں یہ ساری، میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیا گیا، ان پر جو اینکر پرسن تھے ان پر حملہ کیا گیا، اور 39 سے زائد قسم کے اسلحہ لے کر یہ مظاہرین اسلام آباد میں شامل ہوئے ہیں۔ اس میں ہر قسم کا اسلحہ ہے، گرینیڈ تک۔ 200 سے زیادہ گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں پولیس نے جو لی ہیں، جب یہ ہنگامہ آرائی، جب مظاہرین کو منتشر کیا گیا، جب وہ سارے بھاگ گئے، جب وہ وہاں سے نکل گئے، 200 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی، ضبط کر لی ہیں۔ 950 سے زائد بندہ گرفتار ہو چکا ہے تقریباً یہ 2 دنوں۔ اور سب سے جو اس میں تشویش کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، وہ اس میں 19 سے زائد افغانی نیشنل جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، غیر ملکی جو گرفتار ہوئے، جو ان مظاہروں میں شامل تھے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ خود آ گئے ہیں یا ان کی طرف سے لائے گئے ہیں، اب یہ خود اس چیز کا جواب دیں گے۔ اور کل کی ڈیٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے، JSE 100 انڈیکس جو ہے اس کا، وہ 3500 پوائنٹ کل مائنس میں گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر کوئی لوگ اکنامکس کو جانتے ہیں، کوئی فائنانس کو جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے اربوں کا اس میں نقصان ہوا ہے کل کا۔ تو یہ تو باتیں تھی جو کل ہنگامہ آرائی چل رہی تقریباً 3-4 دنوں سے، جس میں بشرا بی بی ان کو لیڈ کر رہی تھی اور علی امین ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے ڈی گراؤنڈ میں جا کے ہم نے احتجاج کرنا، جبکہ ان کو اجازت ملی تھی سنجانی میں۔ اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان میں یہ دیکھ لیں فیصلے کا فقدان کیسے ہے کہ سارے کے سارے تیار تھے کہ ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے، ہم سنجانی میں جا کے جلسہ کر لیں گے، ہم وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کر لیں گے، وہاں پہ جا کے دھرنا دے دیں گے۔ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے جو ہیں وہ فیصلے لے رہی ہیں، اور جو پوری اپر کلاس کا فیصلہ تھا اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ اور یہ جو کل خون ریزی وہاں پر ہوئی ہے، جو پاکستانی اسٹیٹ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ اس میں پی ٹی آئی کے جو
آج ہی ان کا انٹرویو آیا تھا، میں سن رہا تھا شوکت یوسف زئی صاحب کا، وہ اس میں بشرا بی بی کو کہہ رہے تھے یہ ابھی تو کل آئی ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایم این اے 10,000 بندہ، ایک ایم پی اے 5,000 بندہ لے کے آئے گا تو اس کو ٹکٹ ملے گی. تو وہ تو خود اس چیز میں بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ یہ بشرا بی بی آ کر یہ کس چیز کی ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ دکھا رہی ہے. بات کر لیتا ہوں میں اپنی رائے اس کے اوپر، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوا ہے. اب دیکھیں، یہ دھرنے، یہ جلسے، یہ مظاہرے، یہ پروٹیسٹ، یہ تقریباً 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں. ڈی چوک سے شروع ہوا جب 126 دن کا عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا، جو کہ فلاپ ہوا تھا، ان کے بقول وہ کامیاب تھا. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائی کہ ان کا کوئی بھی جو ہے جلسہ یا کوئی پروٹیسٹ کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان، پاکستان کے عام شہری کو نقصان، اسلام آباد کے عام شہری کو نقصان. 25 لاکھ کی آبادی اسلام آباد، جو اس طرح کے جلسے، نہ ہی صرف پی ٹی آئی کے جلسے، اس کے علاوہ تحریک لبیک ہو گئی، یا کوئی مولانا فضل الرحمان جب آتے ہیں یا کوئی اور بھی آتے ہیں، تو 25 لاکھ کی آبادی جو ہے اسلام آباد کی وہ محصور ہو کر رہ جاتی. اور اندازہ کریں یہ وہ اسلام آباد کی آبادی ہے جو کہ وہاں پر زیادہ تر مقامی نہیں ہے، پورے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ملازمتیں کر، پاکستان کی خدمت کرنے گئے ہوئے ہیں یا پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں. آرمی کے ادارے ہیں، کوئی وہاں پر سرکار کے ادارے ہیں، کوئی نیشنل اسمبلیز کے ادارے ہیں، کوئی وہاں صدر کے ادارے، کوئی وہاں پر نیوی کے ہیں، کوئی وہاں پر آفیسز ہیں ان کے، کوئی سیولین کے آفیسز ہیں، اور ہماری فورن منسٹری وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے ہر قسم کا ہمارا ادارہ وہاں پر سرکاری وہاں پر ہے، اور ہم لوگ انہی کو وہاں جا کے تنگ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 3 جوان جو رینجرز کے شہید ہوئے ان کا کیا قصور تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے شہادت پائی ہے، لیکن تو ہم تو بچپن میں یہ سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ جو شہید ہوتا ہے ہمارا فوجی، وہ ہمارے دشمن کے خلاف لڑتا ہوا، اگر ہمارا دشمن اس کو مار دے، قتل کر دے، تو وہ شہید کہلاتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ہم میجر عزیز بھٹی صاحب کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، راشد مناز کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ جنہوں نے نشان حیدر لیا ہم ان کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں. ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جو ہمارے دشمن ہمارے فوجیوں کو مارے تو وہ شہید ہوئے. اب یہ کس طرح کی نوبت آ گئی ہے کہ آپ لوگ خود اس طرح کے دہانے پر لے گئے ہیں کہ یہاں پر ہم جب یہ پوچھتے ہیں کہ شہید ہوئے اور کیے کس نے، تو وہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے عام پاکستانیوں نے شہید کیے. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. دوسری چیز، آپ کے پاکستان میں کافی عرصے بعد آئی سی سی ایک ایونٹ آ رہا ہے، ایک میزبانی آپ کو ملی ہے 8 ٹیموں کی کرکٹ کی، چیمپئنز ٹرافی کی، جس میں انڈیا پہلے ہی اتنے نخرے دکھا رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہے. آپ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہوئے، اس طرح کے مظاہرے کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ خدا نخواستہ اس طرح کے اتنے 15-16 سال بعد اگر ہمارے ملک میں دوبارہ کرکٹ آ رہی ہے تو ہم کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ آپ کی انہی مظاہروں، انہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اگر ہماری یہ بھی ٹرافی کا جو ایک ایونٹ ہونا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوا تو یہ ہماری کرکٹ اور کئی سال پیچھے چلی جائے گی. یقین کریں. اور یہ اسی طرح کی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اگر کسی ایک آدھ کرکٹ بورڈ نے اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر دیا کہ ہاں جی اسلام آباد میں تو حالات نہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ سری لنکن کرکٹ ہی واپس چلی گئی ہے، تو پاکستان میں جو ابھی بیلاروس کے جو صدر آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو قوم ہے ہی ایسی کہ جب یہاں پر کوئی بڑا ایونٹ ہونے لگتا ہے تو یہاں پر اسلام آباد لاک ہو جاتا ہے. جیسے 2014 میں جب چائنیز ڈیلیگیشن آنے تھے، بزنس ڈیلیگیشن آنے تھے پاکستان کے ساتھ، کوئی 45+ بلین ڈالر کا کوئی اکنامک جو ان کے مذاکرات تھے وہ ہونے تھے، وہ ڈیلے ہوئے. تو یہ تو ہمیں ہمارے پی ٹی آئی والے ورکرز کو، ان کے لیڈرشپ کو، جو پی ٹی آئی سے پیار کرتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، میں ان کو یہ خاص طور پہ کہوں گا یہ اس طرح کی چیزوں کو آپ لوگ سوچا کریں. اور اب ہوا کیا، اب جو بشرا بی بی اور یہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ بھی اب اس چیز کا کلیم کریں کہ ان کے بھی کافی ورکر جو ہیں وہ شہید ہو. اب اندازہ کر لیں آپ خود ہی کہ یہ جو لیڈران ہوتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آج ہی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا گنڈا پور صاحب کی، تو وہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا جی دعا کا فاتحہ کر لیں جی جو شہید ہو گئے. انہوں نے کوئی 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی انہوں نے دعا کی، دعا کر کے جی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور بس بات ختم. اور میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپیہ دینے کا جو اعلان کرتا ہوں. یہ کیا آپ کریں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جاری ہے، یہاں پر ہی جاری ہے. یہ پتہ نہیں کس قسم کا دھرنا ہے کہ وہاں سے آپ لوگ بھاگ بھی آئے اور اب اپنے ایک صوبے میں وہاں بیٹھیں جہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے، جہاں پر آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تب تک وہاں سے واپس نہیں آنا، جب بشرا بی بی کہہ رہی تھی کہ میں نے تب تک یہاں سے واپس نہیں جانا، اور میں آخری بندی ہوں گی جو یہاں سے جاؤں گی کہ جب تک میرا خاوند عمران خان
को रिहा नहीं आप कर देते, और वो सबसे पहले भागी हैं, वो भी और अली अमीन पुरगंडा साहब। तो ये बातें पीटीआई के जो लवर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको ये बुरी तो ज़रूर लग रही होंगी, कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है। आप सियासत करें, आप प्रोटेस्ट करें। देखिए प्रोटेस्ट में और ये इस तरह की जो इन शरपसंदी है ना, इसमें फ़र्क होता है। प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक में होता है। उस पर तरीक़ेकार ये होता है कि आपने अपना एक जो डिमांड होती है, वो एक जायज़ डिमांड जो होती है, अगर वो जायज़ तरीके से आपको नहीं मिल रही होती, उसके लिए आप चंद गैदरिंग लेकर कहीं पहुंचकर एक आवाज़, एक चीज़ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, अपने आप को हाईलाइट करवाते हैं मखसूस अथॉरिटीज़ के सामने, जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता। और ये जो काम होता है, जो अब रात को हम देख रहे थे, ये तो कुछ और ही चीज़ थी, ये प्रोटेस्ट नहीं था। माफ़ कीजिएगा, ये प्रोटेस्ट नहीं था। जैसे वहाँ पर हालात हुए थे, जैसे ये उनके, अब ये पाकिस्तान की हमारी रियासत के मुताबिक हमारे आईजी पुलिस जो हैं, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद के जो सैयद अली नासिर रिजवी साहब, और यकीन जाने वो जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो अक्लमंदी से बात कर रहे थे। वो ये बात नहीं कर रहे थे कि किसी की तरफदारी करके बाद जानिबदारी कर रहे थे। वो पूरे जज्बात में रहकर बात कर रहे थे। और पीटीआई वालों से मेरी यही है कि आप जैसी मर्जी सियासत करें, ऐसी सियासत ना करें कि हर सरकारी महकमा और बिलखुसूस लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं, वो आपसे ज़्यादा नफरत करने लगे। आज इस्लामाबाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको सुने ज़रा। वो बिल्कुल अपने जिस तरह कहते हैं इंसान अपने दिल से बात कर रहा था, वो दिल से बात कर रहे थे पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत की खातिर। और जो पीटीआई ने गुज़िश्ता रात वहाँ पर इस्लामाबाद में किया है, उसको वो जिस तरह पोर्ट्रेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सीधी गोलियाँ वहाँ पर मारी जा रही थी, सीधे फायर हो रहे थे वहाँ पर। आपने सीसीटीवी कैमरे इसलिए तोड़े हैं कि आप लोग उनके नज़र में ना आए। उसके बावजूद 3000 गाड़ी उनकी नज़र में आ गई हैं, उनके सीसीटीवी कैमराज में आ गई है, जो उनके बच गए हैं। तो देखें, रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। रियासत जो होती है, रियासत से टकराना बेवकूफ़ी है। ये पता नहीं कौन इस तरह के बात आप लोगों को समझा नहीं रहा, क्यों नहीं समझ आ रही पीटीआई की क़यादत को। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, हमारी इल्तिजा है कि आप हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, आप एक सियासी पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन आप जो हैं एक जमहूरी तरीके को बरकरार रखें, मुल्क के अमन को बरकरार रखें। हमारा मुल्क देखें मज़ीद इस तरह के हालात का जो है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे जो हालात हो गए, हमारा डॉलर क्या है, हमारी महंगाई क्या है, हमारे बिलों का क्या हाल है, यूटिलिटी बिल्स का क्या हाल है। हर बंदा पहले गरीब रोता था, अब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है वो भी परेशान है। वो भी सारे सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हम इसको किस तरह कन्फ्रंट करेंगे। ये जो बिल आ रहे हैं, ये हालात जो हैं, ये ज़्यादा ख़राब करने के मुतहम्मिल नहीं है हम पाकिस्तानी। तो इसको मिल बैठकर, आप अपनी क़यादत को मिल बैठकर, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को ये होश के नाखुन लें। ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, आपका है, हमारा है, हम सब का है। ये जो पाक फौज के जवान हैं, रेंजर्स हैं, ये हमारे हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए हैं। वो आपको बेशक आप लोगों को इस पे इख्तलाफ हो फौज के साथ या पुलिस के साथ, वो एक अलग चीज़, लेकिन वो हर वक्त हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे घरों के, हमारी इज्जत के वो मुहाफ़िज़ हैं। और देखें, 950 से ज़्यादा ज़ाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तो देखें, पहले जो 9 मई के वाक़यात के जो गिरफ्तार हैं, वो ही नहीं बाहर आ रहे, और वो कितने दुख से गुजर रहे हैं। वो उनके पीछे लवाहकीन, उनके वारिस जो हैं, आपको पता है मियाँ इबाद फरूक जो पीटीआई का एक बड़ा नौजवान, जो उनके सियासी वर्कर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था तभी। और उनका एक बेटा जो था, इतना प्यारा बेटा, जो उनकी जुदाई में कह लें या वैसे बीमार हो गया, उसको मिलने तक नहीं दिया गया था। मियाँ अमार फरूक उस बच्चे का नाम था, बड़ा ही प्यारा बच्चा था। और वो इस दौरान वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। और मियाँ इबाद फरूक को सिर्फ उसके जनाजे के लिए बाहर, जनाजा पढ़ाने के लिए बाहर लाया गया, जनाजा पढ़ा के, और वो फिर उनको दोबारा जो है जेल में भेज दिया। जो आप लोग ये काम करते हैं, इस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें कि हमारे जो प्यारे जो घर में हैं, उनको हमारे से भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह कदम उठाने से पहले कई बार सोचा करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।